ہماری آئی ٹی کی ٹیم نے عامر محمود صاحب جن کا تعلق اعلیٰ کمیونیکیشن سے ہے، ان کے تعاون سے ایک پیشکاری تیار کی ہے۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تحریک کا سفر دکھائیں کہ کن کن مرحلوں سے گزری، کیا کیا کامیابیاں سمیٹی اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ عامر محمود صاحب، پروجیکٹر کی لائٹ آف کر دیں تاکہ ہم ویڈیو پریزنٹیشن دکھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو بھی انہی کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان سے احکام الہیہ کو بیان کرے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یوم قومی زبان کانفرنس، آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنا ایک سفر جو ہے ہم بیان کریں کہ ہم نے یہ کیوں شروع کی اور ابھی تک ہم اس میں کیا اقدامات کر چکے ہیں۔ زبان کیا ہے؟ زبان اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو اس کے ذریعے اظہار کو زبان کہتے ہیں۔ زبان جیسے کہ بچے اور ماں کے درمیان گونگے بہروں کے اشارے بول کر رابطہ کرنا یا لکھ کر تحریر کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اسے زبان کہا جاتا ہے۔ اردو زبان ایک اس کا مختصر سا تعارف۔ ہندوستان میں مختلف تہذیبوں کے باہمی دوستی میل جول اور تعلق استواری سے اردو کی بنیاد پڑی۔ مختلف ادوار میں اس کو مختلف ناموں سے جانا گیا، جیسے کہ ہندوی، ریختہ، ڈھیر، نادوی وغیرہ۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب لشکر ہے۔ سنسکرت میں اس لفظ کا مطلب معروف ہے۔ اردو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں اس کا نمبر تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو کیوں ہونی چاہیے؟ فرمان سر سید ہے، ہمالیہ کی چوٹی پر یہ الفاظ کھو دیے جائیں کہ ہندوستان اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب تعلیم اس کی اپنی زبان میں ہوگی۔ سفر نامہ لندن 1867 میں انہوں نے لکھا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرمان اقبال کیا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام 9 ستمبر 1937 کو فرماتے ہیں، اردو کے تحفظ کے لیے جو کوشش آپ کر رہے ہیں، ان کے لیے مسلمانوں کی آئندہ نسلیں آپ کا شکر گزار ہوں گی۔ اور 27 ستمبر کو فرماتے ہیں، یقین جانیے کہ اس معاملے میں کلیتاً آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ میں اردو زبان کی بحیثیت زبان خدمت نہیں کر سکتا، اہلیت نہیں رکھتا، تاہم میری لسانی عصبیت اور اپنی دینی عصبیت سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ فرمان قائد اعظم ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمیں اس کو ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ، آلودگیوں سے پاک اور مخالفوں کی جارحانہ اور ماندانہ عزائم سے بچائے رکھنے کے لیے اپنی بھرپور توانائی اور زور لگا دینا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، میں واضح الفاظ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ جو شخص آپ کو اس سلسلے میں غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے وہ پاکستان کا پکا دشمن ہے۔ ایک مشترک زبان کے بغیر قوم نہ تو پوری طرح متحد ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتی ہے۔ آئین پاکستان دفعہ 251 میں اس کا ذکر ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور یوم آغاز جو کہ 1973 میں اس کا آئین لکھا گیا، اسے 15 برس کے اندر اندر اس کو سرکاری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ شک نمبر 1 کے تابع انگریزی زبان اس وقت تک سرکاری اغراض کے لیے استعمال کی جائے گی جب تک کہ اس کو اردو سے تبدیل کرنے کے انتظامات نہ ہو جائیں۔ قومی زبان کی حیثیت متاثر کیے بغیر کوئی صوبائی اسمبلی قانون کے ذریعے قومی زبان کے علاوہ کسی صوبائی زبان کی تعلیم، ترقی اور اس کے استعمال کے لیے اقدامات تجویز کر سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
دفعہ 251 کے تابع شہریوں کے کسی طبقہ کو اس کی اور جس کی ایک الگ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اسے برقرار رکھنے اور فروغ دینے اور قانون کے تابع کی غرض کے لیے ادارے قائم کرنے کا حق ہوگا۔ پاکستان قومی زبان تحریک کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ پاکستان قومی زبان تحریک کا قیام اس وقت عمل میں لایا گیا جب پنجاب حکومت نے میٹرک تک انگریزی کو ذریعہ تعلیم قرار دیا اور اردو کو سرکاری تعلیمی اداروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ آئین پاکستان کی شق نمبر 251 پر عمل درآمد میں غیر ضروری تاخیر کی گئی۔ مقابلے کے امتحانات، اعلیٰ تعلیم اور عدالتی امور پر بدستور غیر ملکی زبان کو مسلط رکھا گیا۔ یہ سب اس وقت کیا گیا جبکہ کسی پاکستان کی زبان انگریزی نہیں ہے۔ پاکستان قومی زبان تحریک کے قیام کے مقصد پاکستان پر انگریزوں کے جبری، ناجائز اور غیر فطری تسلط کا خاتمہ ہے۔ پاکستانی قومی زبان تحریک کے مقاصد: اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دلوانا، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خواب کو پورا کرنا، اردو کو دفتری، انتظامی، تعلیمی، عدالتی، کاروباری، مقابلے کے امتحانات اور ہر شعبہ زندگی میں رائج کروانا، 8 ستمبر 2015 کو دیے گئے سپریم کورٹ کے حکم پر اس کی روح کے مطابق عمل کروانا۔ پاکستان قومی زبان تحریک کی کارکردگی: اردو کو قومی زبان کا درجہ دینے کے لیے عدالت عظمیٰ میں دائر آئینی درخواستوں کی مسلسل سماعت کے بعد 8 ستمبر 2015 کو عدالت عظمیٰ نے ملک بھر میں قومی زبان کے فوری طور پر نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اکتوبر 2015 کو قومی زبان تحریک کے اردو کے نفاذ کے سلسلے میں لاہور میں بھرپور پروگرام ہوا، جس میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے لاہ عمل تیار کیا گیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کافی سارے جو ہیں وہ اہداف مکمل کیے ہیں۔ ہم کیپٹن عطا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ علمرا ہارٹ کونسل کے چیئرمین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں تمام تعلیمی شعبوں میں ہر سطح پر اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا جائے، تمام شاہراہوں پر مزین علامتی تختیاں اردو میں تحریر کر کے نصب کی جائیں، ہر قسم کے عدالتی اور دفتری کارروائی اردو میں کی جائے، مقابلے کے تمام امتحانات اردو میں لیے جائیں۔ ان عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان قومی زبان تحریک کی قیادت اور کارکنان شب و روز مصروف عمل ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب ملک میں ہر شعبہ میں ہر سطح پر قومی زبان کا عملی نفاذ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اس تقریب کے مہمانان اور حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ حسب توفیق اس کار خیر کے لیے خلوص کے ساتھ کوشش جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شاعر نے کہا تھا کہ